سعد ابن معاذ جیسا عظیم صحابی فشار قبر میں مبتلا ہوا صرف اس لیے کہ بیوی سے بد اخلاق تھا. بد اخلاق، باقی حقوق میں کمی نہیں کرتے تھے. چھوٹا صحابی نہیں ہے سعد. نہج البلاغہ کے خطبے میں چند آدمیوں کا نام ہے، اس میں سعد کا نام نہیں ہے. مولا نے بعض اصحاب رسول کو یاد کیا، یہ کہاں یہ کہاں یہ کہاں، کاش آج صفین میں میرے ساتھ ہوتے. لیکن مولا نے جب خانہ سیدہ جلا تھا تب سعد کو یاد کیا. کیا عجیب جملہ. اگر سعد جیسا صحابی زندہ ہوتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہمارے گھرانے پہ کوئی ظلم کر دو. یہاں تک میرا مولا کہہ رہا ہے میرا حق خلافت نہ چھینا جاتا اگر سعد ہوتا. کوئی رول ہے سعد کا اسلامک ہسٹری میں؟ کوئی اہمیت ہے سعد کی اہل بیت کے حوالے سے؟ واقعہ یہ پورا پڑھا جاتا ہے فشار قبر کا، لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے جو آج نہیں. لیکن خلاصہ یہ کہ اتنا عظیم صحابی جس کے لیے مولا یہ جملہ کہہ دے، میں کہتا ہوں انتہا ہے فضائل. اس کے بعد کسی کے فضائل میں اور کوئی جملہ ہی نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی رسول کہیں کہ فشار قبر ان کو بھی آیا اس لیے کہ بیوی کے ساتھ بد اخلاق تھے. من اتخذ زوجۃ فلیکرمھا. جب مدینہ کی اس عورت نے جا کر خولا رسول سے پوچھا تھا یا رسول اللہ جو شریعت آپ لے کر آئے ہیں اس میں خالی ون سائیڈڈ ہے کہ عورتوں ہی کو مردوں کی خدمت کرنا ہے کہ مردوں کی بھی کوئی ذمہ داری؟ پیغمبر ایک تفصیلی حدیث ارشاد فرمائی جس کا ایک جملہ وہ کل آ چکا تھا کہ اے خولا جبرائیل نے اتنی مرتبہ بیویوں کے حق کے بارے میں بتایا کہ میں ڈرنے لگا کہ عنقریب یہ حکم نازل ہونے والا ہے فلا تقل لها اف، کہ بیوی کے سامنے کبھی اف بھی نہ کرنا. اف کسے کہتے ہیں؟ میں والدین کے حوالے سے سمجھاتا ہوں لیکن آج بیوی کے حوالے سے سمجھا رہا ہوں. اف اسے نہیں کہتے کہ کچھ کہنا، اف کہتے سامنے والا تکلیف پہنچا رہا، درد کی وجہ سے تمہاری زبان سے اف نکلا. اف درد والا جملہ ہے، کوئی کمپلین والا جملہ نہیں ہے. کہا نہیں والدین کے سامنے اف بھی نہ کہنا کیا تکلیف پہنچا رہے ہیں. تمہارا اف کہنا ان کو روحانی اذیت دے گا. پیغمبر کہنے لگے کہ میں ڈرا کہیں بیوی کے لیے بھی حکم آیا نہیں ہے، خدا کا شکر. لیکن پیغمبر کہہ رہے تھے کہ اتنا زیادہ عورت کے حق کی بات ہے. اچھا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں افیکٹڈ ہوتے ہیں خالی ریلیجس لوگ. اب آلریڈی یہاں پہ جو نان ریلیجس فیملیز ہیں جہاں ویسے ہی شوہر ہر وقت بیوی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے کہ حکم کیجئے میرے آقا میں حاضر ہوں، وہی ان حدیثوں کو اور استعمال کریں گے شوہر بھی اور بیویاں بھی. اور جو مذہبی بچیاں ہماری بیچاری، پہلے ہی ان کو مذہب کے غلط مسئلے بتا بتا کے ڈرایا گیا. ان کو کتنے ہی یہ مسئلے سنائیے، ان مردوں پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں. مولائے متقیان کو نوف بکالی نے دیکھا، بہت اہم راوی ہے نوف بکالی، شب قدر کی انہی کی حدیث کہ نوف بکالی نے دیکھا میرا مولا مسجد کوفہ میں ساری رات شب قدر کے اعمال کر رہا. بار بار باہر جاتے ہیں، آسمان دیکھتے ہیں، آتے ہیں. شہادت والی رات نہیں ہے، اس سے پہلے کی ایک شب قدر. کہ مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا شب قدر میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے اس وقت کی دعا فوراً قبول. وہ گویا اللہ کا اسم اعظم اس وقت کھلتا ہے اس کائنات میں، اس وقت کی دعا فوراً قبول. نوف نے کہا مولا ہر دعا لیکن 6 گناہگار ایسے ہیں جن کی دعا اللہ اس وقت بھی قبول نہیں کرتا. لیکن یہ نوف بکالی بہت اہم صحابی ہے. ایک دن اتنی گرمی تھی مدینے میں، کوفے میں، کہ جو گرمی کا جانور ہوتا ہے اونٹ جو رہتا ہی ڈیزرٹ میں گرمی کا آدمی، وہ بلبلائے جا رہے تھے. نوف کا اونٹ بھاگ گئے گرمی کی وجہ سے. ڈھونڈتے ہوئے چلے، دیکھا پورے شہر میں قبرستان کا سناٹا. جو ایک سیاستہ ہوتا ہے ظہر سے عصر تک ویسے ہی لوگ آرام کرتے، لیکن گرمی انتہائی شدید. چیل بھی گھونسلہ چھوڑ دیتی ہے یا انڈے چھوڑ دیتی ہے، جو بھی محاورہ ہو. تو بہرحال اتنی شدید گرمی، پورے کوفے میں اس وقت سناٹا جیسا قبرستان. عرب دنیا کا ماحول آپ کو پتا ہے، پوچھئے جو عرب دنیا میں رہ کے آئے آپ میں سے آدھے لوگ رہ کر آئے. آپ کو معلوم کہ وہاں آپ رات کے 12 بجے کسی عرب کے گھر جائیے وہ استقبال کرے گا، لیکن دن کے 2 بجے پہنچ جائیے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اس طرح کھولے گا جیسے آپ نے اس کو ماں کی گالی دے دی ہے. تو وہ ایک ایسا عام دنوں میں بھی ان کی عادت ہے. اور جب شدید گرمی ہو تو مجبوری. پورے کوفے میں موت کا سناٹا. یہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں جو گرمی سے بلبلا کے بھاگ گئے. دیکھا کہ مسجد کوفہ کی دیوار کے سائے تلے مولا بیٹھے، سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہیں. بار بار پیشانی سے پسینہ پہنچ رہا ہے، جتنا پسینہ پہنچ رہا ہے اس سے زیادہ آ رہا.
نواب گھبرا گئے، مولا اس وقت جب پورا کوفہ قبرستان بنا، ایک آدمی نظر نہیں آ رہا، آپ اس وقت اس حالت میں یہاں، مولا کیا مسئلہ پیش آئے، کوئی پریشانی ہو گئی؟ کہا کہ ہاں ایک پریشانی، اور وہ یہ ہے کہ علی نے خدا سے ایک وعدہ لے لیا کہ بندگان خدا کے مسائل کو حل کرے گا، میں اس لیے یہاں کے بیٹھا ہوں، شاید اس وقت بھی کوئی مظلوم، کوئی ضرورت مند میرا محتاج ہو تو ایسا نہ ہو کہ اس کو کچھ دیر ٹھہرنا پڑے، کہ عصر تک ٹھہرو، پھر دروازے کھلیں گے، پھر لوگ باہر آئیں گے، میں اس لیے آ کے بیٹھ گیا۔ مولا اتنی زحمت؟ کہا کہ یہ امام کا اللہ سے وعدہ ہوتا، ہر عادل حکمران کا اللہ سے وعدہ ہوتا، اپنے آرام کو قربان کرو گے امت کی زحمتوں کے خاطر۔ اور نواب کہتے ہیں واقعا میری آنکھوں کے سامنے ایک جوان عورت حجاب کے اندر آ گئی، چاروں طرف دیکھا، مجھ سے پوچھنے لگی کہ علی کہاں ہے؟ کہاں ہے علی؟ تو سامنے بیٹھے ہیں، علی کہاں ہے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی مسلمانوں کا حکمران دوپہر کے 2 بجے پسینے میں غرق وہاں بیٹھا ہوا ہوگا، وہ تو ایئر کنڈیشن میں سونا چاہیے اس کو، گھبرا کے پوچھتی یہ ہے میرے مولا؟ کہا ہاں یہ علی ہیں۔ علی نے کہا تم کیوں آئی؟ کہ یا امیر المومنین میرا شوہر جو ہے نا وہ بہت ہی ظالم، ذرا سی بات پہ آپے سے باہر ہو جاتا، اور عجیب قسم کا ظالم، مار کے گھر سے نکالتا بھی، اور اگر گھر سے نکلو تھوڑی دیر بعد آؤں اور مارتا ہے، گئی کیوں تھی؟ تمہیں نے تو کہا تھا گھر سے نکل جاؤ، نہیں نکالا بھی وہی اور مارے گا بھی وہی۔ ایسے ہوتے ہیں، ایسی الٹی کھوپڑی کے لوگ یہاں بھی بنے ہوئے ہیں، کچھ مینوفیکچرنگ فالٹ تو بہرحال شاید خدا کی طرف سے بھی ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، خدا کی طرف سے تو نہیں، یہ والدین کی کوتاہیاں ہوتی۔ مار کے نکال بھی رہا، وہ نکلی اور واپس بھی آ گئی، فوراً گئی کیوں تھی؟ کہ میرا شوہر آج تو بہت ہی غصے میں، آج تو ویسے ہی اتنی گرمی کہ ٹھنڈے مزاج لوگوں کے دماغ بھی کھول رہے ہیں، اور اتنی شدید گرمی میں تو ویسے ہی گرم مزاج۔ نواب کہتے میں نے دیکھا مولا کھڑے ہو گئے، میں نے کہا یا امیر المومنین تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، ابھی تھوڑی دیر میں سورج ڈھلے گا، عصر کا وقت آئے گا، ذرا سا ماحول اچھا، پھر آپ جائیے گا۔ کہا کہ نہیں، جب میں نے عہدہ خلافت و امامت کو قبول کیا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں مظلوم کی مدد کروں، چاہے وہ آدھی رات کو آئے اور چاہے دوپہر کے ایسے وقت میں آئے۔ پسینے سے غرق میرا مولا، اس وقت مولا کی عمر تقریباً 61 سال ہے، تب کا واقعہ، اور پہنچے اس گھر پہ۔ اس کے بعد کا واقعہ آپ نے سنا ہوا، لیکن گھروں پہ بھی تو اس کو لے کر آئیے۔ ایک بار مولا نے پوچھا کون سا گھر ہے؟ کہا یہ گھر ہے۔ مولا نے دستک دی، دروازہ کھولا، ایک نوجوان باہر نکلا، عجیب سا حلیہ ہے جو واقعاً ہائی فائی قسم کے برگر فیملی کے نوجوان ہوتے ہیں، اسی ٹائپ کا حلیہ تاریخوں میں بھی ہے کہ کیسے کس انداز کے کپڑے پہنے تھے، کیسے لمبے لمبے سے بال تھے، وہ بہرحال میں اس کو پڑھ نہیں رہا ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن عجیب وہ انداز صحیح لگ رہا تھا کہ کیا دور دور تک کوئی تعلق نہ مذہب سے، نہ دین سے، نہ شریعت سے، نہ اخلاق۔ دیکھا میری بیوی اور اس کے ساتھ ایک 61 سال کا بوڑھا آدمی آ رہا، کچھ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، سمجھ گیا، کہا اچھا اپنے حمایتی کو لے کے آئی ہو؟ تمہاری تو بعد میں خبر لوں گا، پہلے اس بڑے میاں کی خبر لوں، یہ ہوتا کون ہے ہمارے فیملی میٹر میں دخل کرنے والا؟ مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو میں عمر میں تمہارے باپ سے بڑا ہوں، انٹروڈکشن نہیں کرا، اور اگر یہ اس کی کوئی غلطی اور خطا تھی بھی تو دوپہر کے 12 بجے اس طرح سے گھر سے اسے نکالا، اگر واقعاً بھی اس نے کوئی خطا کی، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مرد کو ظاہری اعتبار سے اللہ نے طاقتور بنایا، طاقتور کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کمزور کے مقابلے، غلطی کو معاف کرو۔ اس نے کہا پہلے تو میں خالی اس کو کوڑے سے مارتا، لیکن اب تو میں اسے خنجر سے زخمی کروں گا، تو کیوں بولا اس کے معاملے میں؟ مولا نے دوبارہ کہا کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، امر بالمعروف کر رہا ہوں، تم ہوتے کون ہو امر بالمعروف کرنے والے؟ بھئی یہ جو اس نے کہا تیسری بات، تو اب میرے مولا نے تلوار نکال لی اور کہا کہ تو وہ آدمی کہ نہ باتوں سے سمجھ رہا ہے نہ قرآن و حدیث سے، بحیثیت حاکم میری ذمہ داری ہے کہ میں تجھے سزا دوں۔ دروازے کھلنے لگے، اتنا شور ہوا محلے کے دروازے کھلنے لگے، یہ تو کوفہ شہر، سارے دروازے کھلے، لوگ نکل آئے، یہ کیا بات ہو رہی؟ اور نکل آئے تو پہچان لیا، یہ تو وہ لوگ نہیں تھے نا، برگر فیملی ہائی فائی ٹائپ کے نوجوان تو نہیں تھے نا، وہ یاہو والے نوجوان، یہ تو واقعا نمازی تھے، علی کے پیچھے نماز پڑھتے، یہ تو وہ آدمی جس نے زندگی میں علی کو دیکھا نہیں، علی کے شہر میں رہے، یا السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امیر المومنین، ہر طرف سے آوازیں آنے لگی۔ نوجوان ٹکرایا، کہاں ہے امیر المومنین؟ کدھر ہے امیر المومنین جن کو تم سلام کر رہے؟ لوگوں نے کہا یہ تمہارے سامنے تو کھڑے ہیں۔ یہ جو سنا گھبرا گئے، محبت ہی اہل بیت سے، لیکن نام والی محبت۔ مولا کے قدموں پہ گر پڑا، یا امیر المومنین آپ اپنے قدموں سے چل کے میرے گھر پہ آئے، میں اتنا خوش قسمت۔ مولا
آج کے بعد تو واقعا اگر کھلم کھلا بھی میری نافرمانی کرے گی، آپ اس کی وجہ سے میرے گھر میں آئے، میں اس سے پلٹ کے کبھی کچھ نہ کہوں۔ مولا نے کہا بیٹی گھر جا اور دیکھ، تجھے بھی اپنے شوہر کے حق کا خیال کرنا ہے۔ پھر امام نے کچھ نصیحتیں کی جو ہماری عورتوں کو کی جاتی ہیں کہ اللہ نے بڑا حق قرار دیا مردوں کا ہے، اگر مرد راضی نہ ہو تو تیری عبادت بھی قبول نہیں ہے، اور یہ کہے کہ میرے مولا واپس آ۔ اور کہا کہ جب تک علی کی خلافت ہے کسی مظلوم اور کمزور پہ علی ظلم نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی کہ عورت کا اپنا ایمان، اپنی پرسنالٹی تو اپنی جگہ، لیکن وہ بچوں کو پال رہی ہے۔ اگر وہی ڈس سیٹسفائیڈ ہے، اگر وہی مینٹل مریض ہو گئی شوہر کی وجہ سے، تو بچے کیسے صحیح مسلمان اور مومن بنیں گے؟ روایتیں اتنی ساری، ایک روایت یہاں تک ہے استاد حسین انصاریان، کتنے عظیم عالم، مجتہد نہیں ہیں لیکن ان علماء میں سے ایک ہے کہ کہا جاتا ہے آپ ایک دفعہ ان کے پاس جا کے بیٹھیے انسان بدل کے آتا، شیطان بھی جائے تو گویا وہ مومن بن کے آتا، محاورتاً میں کہہ رہا ہوں۔ جیسے شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجناح سے آپ اعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ ایسے متقی اور پرہیزگار خطیب تھے کہ جب وہ تقریر کرتے تھے وعظ و نصیحت تو ایسا لگتا تھا دیواریں رو رہی ہیں۔ یہی مرحوم آیت اللہ اسد اللہ مدنی امام خمینی کے قریب ترین شاگرد، بعض اتنے متقی لوگ ہوتے ہیں، استاد حسین انصاریان، وہ کہتے ہیں ایک حدیث ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اس کی رات بھر کی عبادت قبول نہیں۔ اور بہت کئی حدیثیں، ایک نہیں ہے 4-5، لیکن ایک حدیث مجھے ایسی بھی ملی کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہے بغیر کسی غیر شرعی وجہ کے، کسی شرعی وجہ پہ، تو اس شوہر کی بھی ساری رات کی عبادت قبول نہیں۔ اسلام بیلنس کا مذہب، امام بیلنس کا نام۔ دجال جو ہے نا وہ اسی چیز کا نام ہے، کسی ایک چیز پہ بہت زور دینا اور دوسری چیز سے روک دینا۔ اب ایک مثال 1 ہجری کی ہے اور ایک مثال 41 ہجری کی، اور میری مجلس ختم۔ ام سلیم مدینے کی کیا بلکہ یہ کہیے کہ خاندان بنو ہاشم کو چھوڑ کر عرب کی حسین ترین عورت مانی جاتی ہے ام سلیم، وہی جن کا بیٹا مر گیا اور اپنے شوہر کو تسلی دی، عجیب انداز سے رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنی بھی کوئی صبر کرنے والی عورت ہو سکتی، لیکن وہ بات کا واقعہ ہے۔ ابو طلحہ مدینے کے اندر رہتے ہیں، انصاری، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر بس عاشق ہو گئے کہ شادی کرنا ہے تو انہی سے کرنا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سے لے تک آج تک عرب دنیا میں لڑکی کا مہر بڑی اہم چیز مانی جاتی ہے۔ جتنا وہ مہر رکھے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرے میں اس کی اتنی عزت۔ وہاں 25 روپے 8 آنے مہر اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ مہر فاطمی ہے، بلکہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرغی سے بھی حقیر، لاکھوں کے مہر ہوتے ہیں، اس سے لڑکی کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج پوچھے جو لوگ عرب دنیا سے آئے، اور یہ تو اتنی خوبصورت تھی کہ واقعا ابو طلحہ کافر ہے، بت پرست ہے، تڑپ رہے شادی کروں گا تو تم سے، کہا میرا مہر دینا پڑے گا۔ اب وہ اتنا بڑا مہر ہوگا جو اس ٹائپ کی عورتیں ہیں، اس کیٹیگری، کہا میں تیار ہوں۔ کہا میرا مہر صرف یہ ہے کہ تم کلمہ توحید پڑھو اور کلمہ رسالت پڑھو، اسلام قبول کرو، یہ اسلام میرا مہر۔ انڈیا پاکستان میں یہ جملہ آپ سمجھے کہ بھی نہیں، کیونکہ یہاں مہر دیتا کون ہے، لیکن آپ جا کے دیکھیے عرب میں کتنی لڑکیاں اس لیے بوڑھی ہوئی جا رہی ہیں۔ وہاں جہیز کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں جہیز لڑکے کو دینا پڑتا، مہر اتنا بڑا ہوتا، اور مہر سے کم پہ اگر شادی کر لے تو یہی تصور ہوگا کہ اس میں کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی عیب ہے جو اتنے کم۔ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں $500 کی چیز $100 کی مل رہی ہے، فوراً دل میں خیال آئے گا کوئی نہ کوئی فالٹ ضرور ہے، کوئی چوری کی چیز ہے یا کوئی اور ایسے اس میں ٹیکنیکل فالٹ۔ یہی لڑکی کے مہر کا مسئلہ ہوتا، اور اب تک عربوں میں وہ مزاج ہے۔ کہا میرا مہر اسلام لاؤ، اس کے بعد مجھے کوئی مہر نہیں چاہیے۔ سمجھیے 1 ملین 2 ملین 10 ملین اس نے معاف کر دی۔ پیغمبر نے کہا کتنا بہترین مہر اس نے اسلام میں رکھا، ایک کافر کو مومن بنا لیا اپنے مہر سے، اور دوسری جانب کوفے کی گلیوں میں ابن ملجم گھوم رہا ہے اور اسے قطامہ نظر آ گئی جو خارجی تھی اتنی خوبصورت کہ وہ اس پہ لہلوٹ ہو گئی، شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا۔ اور اس نے کہا میرا مہر یہ ہے کہ علی کا کٹا ہوا سر لے کے آؤ۔ وہ بھی ایک عورت ہے، یہ بھی ایک عورت ہے۔ اس نے کہا میرا مہر اسلام ہے،
اس نے کہا میرا مہر علی کا کٹا سر. جو شروع اسلام میں ہندا کا اسٹیٹس تھا وہ مولا کے زمانے میں قطامہ کا اسٹیٹس بنا تھا. ہندا بھی جنگ بدر کا زخم کھائی ہوئی تھی، زخمی ناگن. اس کا باپ مارا گیا تھا جنگ بدر میں، اس کا بھائی مارا گیا تھا جنگ بدر میں، اس کا بیٹا مارا گیا تھا جنگ بدر میں. کہا کہ تین میرے اتنے، ایک عورت کے لیے بہت اہم یہ تین رشتہ دار، باپ بیٹا بھائی.